السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم گجرات کے حلقوں کی بات کرتے ہیں۔ 4 قومی اسمبلی کے حلقے گجرات کے ہیں۔ گجرات میں کس کی کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، وہاں چودھری خاندان میں جو لڑائی چل رہی ہے، جو تقسیم ہوئی ہے، اس تقسیم کے بعد کیا اثرات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور وقت ملا تو تھوڑا سا سہیوال کے حلقوں میں بھی بات کریں گے۔ 3 حلقے سہیوال کے بھی ہیں۔ تو جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اپنے کے اندر متعارف کریں، اپنا فیڈ بیک کمنٹس دیا کریں، میں کوشش کرتا ہوں سب کے جواب دوں۔ گجرات کے 4 حلقے ہیں، این اے 62، این اے 63، 64 اور 65۔ این اے 62 جو ہے گجرات کا، یہ تحصیل سرائے عالمگیر اور کھاریاں شہر کا حلقہ ہے۔ یہ اچھا گجرات میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ چودھری برادران، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت، ان کی اب اگلی نسل بھی آ چکی ہے، ایکٹیو ہے گجرات سے۔ پچھلی بار چودھری پرویز الہی کا اور چودھری مونس الہی بھی وہاں سے ایم این اے بنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری مونس الہی بعد وفاقی وزیر بھی رہے، اور چودھری وجاہت حسین جو چودھری شجاعت کے بھائی ہیں، یہ بھی پرویز الہی کے زیادہ قریب سمجھ جاتے تھے۔ ان کے صاحبزادے حسین الہی بھی ایم این اے رہے تھے وہاں پہ، اور اس کے مقابلے میں چودھری شجاعت کے بیٹے صالح حسین اور شافع حسین۔ اب یہ تقسیم جو ہوئی، یہ سارے لوگ چودھری شجاعت چلے گئے آصف زرداری کے ساتھ، اور پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گئے پرویز الہی اور مونس الہی، اور یہ کھڑے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ان کے ساتھ شروع میں چودھری وجاہت بھی کھڑے رہے، ان کی ظاہر فیملی، ان کے بیٹے حسین الہی بھی۔ تو لیکن پھر کچھ عرصے بعد جب دباؤ پڑا، کافی دباؤ پڑا، تو پھر چودھری وجاہت کی فیملی عبارہ چودھری شجاعت سے جا ملی، لیکن انہوں نے ویسا سخت رویہ اور اینٹی چودھری پرویز الہی رویہ نہیں اختیار کیا۔ لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں چودھری شجاعت کے بیٹوں کے لیے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے مسلم لیگ نون نے، خاص طور پہ صالح کے لیے، چودھری صالح کے لیے مقابلہ کی ہے۔ میں بات کرتا ہوں این اے 64 سے ہی لڑ رہے ہیں، اور این اے 32 سے بھی لڑ رہے ہیں، یہ پی پی 32 سے بھی لڑ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے سے۔ چودھری صالح حسین بھی اور شافع حسین بھی صوبائی اسمبلی کے حلقے سے لڑ رہے ہیں، پی پی 34 سے ہے غالباً۔ تو ان کے مقابلوں میں انہوں نے مسلم نون نے اپنی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کی، پیپلز پارٹی نے بھی کھڑے نہیں کیا، اور ایک یہ بھی ہے تو برائے نام سے کھڑا کیا۔ ایک طرح سے دونوں نے اوپن جگہ دی ہے۔ چودھری وجاہت کے بیٹوں کے لیے ایسا نہیں ہوا، حسین الہی کے لیے بھی اور موسیٰ الہی کے لیے بھی ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر کاف لیگ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو کینسل کرنی پڑی، اس وجہ سے طارق بشیر چیمہ کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں بھی سعود مجید وہاں پہ لڑ رہے ہیں منڈی یزمان سے۔ تو لیکن بہرحال مسلم لیگ نون نے بندے نہیں کھڑے کیا، تو کہہ لیں کہ چودھری برادران کے لیے، چودھری شجاعت کے لیے تو مجبوری تھی، ان کے بیٹوں کے لیے چونکہ وجاہت کو ساتھ ملا ہوا تھا، تو انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ آفیشلی تو کینسل کی ہے، لیکن وہ انفارملی جو مسلم لیگ نون نے جو مجھے لگتا ہے کوئی انفارمل سی ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے، اور کیونکہ ان کے مقابلے نون نے دوبارہ کھڑے نہیں کیے۔ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کینسل ہو گئی تو کینڈیڈیٹ کھڑے کر دینے چاہیے تھے، لیکن بہرحال نہیں کیے۔ اچھا این اے 62 سے گجرات سے، وہاں سے چودھری الیاس ہیں، پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے عابد رضا کوٹلہ ہیں، یہ کوٹلہ یہ پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، جیتے رہے ہیں۔ تو چودھری موسیٰ الہی ہیں، صاحبزادے ہیں چودھری وجاہت کے۔ میں نے بتایا تھا یہ سرائے عالمگیر کا اور کھاریاں کا علاقہ، اس میں دیہی علاقہ بھی ساتھ اس میں آتا ہے۔ یہاں پہ یہ البتہ ویسے تو چودھری الیاس پی ٹی آئی کا بھی اچھا، اصل میں ایک بڑا جو نقصان ہو رہا ہے کہ پرویز الہی کمپین میں باہر نہیں ہے۔ اگر چودھری پرویز الہی کی آج بھی بیل ہو جائے، اور ہفتہ پہلے بھی 10 دن پہلے بھی کمپین کا موقع مل جائے، گجرات کا بالکل ہی نقشہ اور ہو جائے گا، چاروں سیٹوں پہ رزلٹس مختلف ہوں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی اندر ہیں، مونس الہی باہر ہیں، ملک میں نہیں ہیں، اور وہ چودھری صاحب کے اور پیچھے دباؤ بہت زیادہ، بہت شدید دباؤ وہاں پہ ہے، اور مقامی میڈیا اور صحافیوں پہ بھی بہت دباؤ، ان کے لیے بہت مسائل بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور مسئلے چل رہے ہیں، لوگ خوف کے مارے بات نہیں کرتے وہاں پہ۔ تو ایک خوف کی اور دہشت کی فضا پیدا کر دی کہ چودھری پرویز الہی کے وہاں بہت سارے مشیر تھے، ان میں سے کچھ کا نے اپنا الحاق چودھری صالح سے کر دیا، چودھری فجاعت سے کر دیا ہے، جو چودھری پرویز الہی کے مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی فیملی کے۔ تو وہاں پہ دباؤ ہے، اور وہاں پہ یہ کہا ہی جا رہا ہے، بہت سے لوگ تاثر ڈر کے مارے مسلم لیگ نون کا اوپر سے نام دیتے ہیں، چاہے ووٹ وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی جائے۔ تو بہرحال چودھری الیاس کے اور چودھری موسیٰ الہی کے، یہ چونکہ چودھری برادران کا ہی، چودھری خاندان کا ہی ووٹ ہے ایک طرح کا، وہ اگر ووٹ تقسیم ہونے سے وہاں عابد رضا کوٹلہ کو فائدہ ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ کو، اگرچہ پی ٹی آئی کی ویو ہے، اور اگر ویو صحیح معنوں میں بروکار آئی تو کوئی چودھری الیاس پہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ این اے 63 سے یہ بھی وہ حلقہ ہے حسین الہی کا، جو پچھلی بار یہاں سے ایم این اے بھی رہے ہیں، چودھری وجاہت کے بیٹے، یہ پھر کاف لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ ان کے مقابلے میں اس بار نوابزادہ غضنفر گل کو ٹکٹ دیا ہے انہوں نے، یہ جلال پور جٹاں کا علاقہ ہے اور ساتھ دیہی علاقہ بھی آتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ ٹکٹ دی غضنفر گل کو، مسلم لیگ نون کو۔ تو چودھری آپ کو پتہ ہے نوابزادہ فیملی پرانی فیملی ہے، کئی بار الیکشن لڑے ہیں، ہارے ہیں، لیکن یہ بتدریج پچھلے چند سالوں میں کمزور ہوئے ہیں، ابھی بھی غضنفر گل کی وہاں گل کی پوزیشن وہاں کمزور ہے۔
پی ٹی آئی نے جب یہ اگر یہ حسین علیہ کا اگر صرف خالی رکھتے تو شاید چودھری پرویز علیہ نہ کرتے، کیونکہ وہ نرم سافٹ کارنر ہے چودھری وجاہت کے بچوں کے لیے، آپس میں ان کا اچھا تعلق ہے، لیکن بہرحال ساجد یوسف وہاں پہ چھنی ان کو شاید ان کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں چودھری پرویز علیہ کے حلقے کا اب ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک اچھا وہاں پہ کمپٹیشن، مزے کا مقابلہ وہاں پہ ہوگا۔ این اے 64 سے گجرات 3 کا یہ حلقہ ہے، یہ اس میں گجرات شہر کا حلقہ بھی ہے اور کنجا کا حلقہ ہے۔ یہاں پہ کیسر الہی ہے چودھری پرویز الہی کی اہلیہ، اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اس وقت ان کو برتری ہے 55-45 یہ کہا جا رہا ہے وہاں پہ پوزیشن اس وقت، اور 55 جو ہے 55% جو ہے یہ کیسر الہی ہے۔ چودھری سالک حسین اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، انتظامیہ پوری طرح، ہمارے ادارے پوری طرح، سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، مسلم نون کی بھی سپورٹ ہے وہاں پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ ہے، اور چودھری صاحب خود بھی بڑا زور لگا رہے ہیں، اور اب یہ ہوا ہے کہ اس کمپین اور حکومتی اور انتظامی پوری مدد اور تعاون، اور ساتھ ہی کافر چودھری پرویز علیہ کی فیملی کے بالکل ہاتھ پیر اچھی طرح پورے کس کے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جا کے یہ ہوئے ہے کہ سالک حسین کا حلقے سے تعارف ہونا شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کو اٹھا بھی لیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مشیروں کو شامل کیا گیا ہے، پرویز علیہ کے سابق مشیروں کو اور لوگوں کو بھی، یہ توڑنے کی سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی بہرحال کیسر الہی وہاں پہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ این اے 64 کا حلقہ یہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں یہ تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو حلقے ہیں پی پی 32 کا، وہ بھی کیسر الہی وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے حلقے میں امیدوار تھی۔ ابھی جب ہم نے پہلے بھی ایک پچھلے ولاگ میں بات کی کہ آج سپریم کورٹ نے چودھری پرویز علیہ کو وہاں سے اجازت دے دی الیکشن لڑنے کی، تو پی پی 32 سے چودھری پرویز علیہ لڑیں گے۔ پرویز علیہ وہاں پہ بھی سالے کے مقابلے میں ہے، تو اس پرویز علیہ کا الیکشن لڑنا میرا خیال ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور وہ سیٹ تو یقینی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سالک حسین چودھری پرویز علیہ کے مقابلے میں جیت سکتے ہیں، اور چودھری پرویز علیہ صوبائی اسمبلی میں آنے سے، کیونکہ ظاہر ہے چودھری صاحب کا ایک اپنا ہے، لوگ دید کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، انہوں نے بہت کام کیے ہیں گجرات کے لیے، تاریخی کام کیا، ابھی ڈویژن جو گجرات کو بنایا، گجرا والا ڈویژن کو گجرات سے الگ کرنا ایک بہت ہسٹورک بات تھی، جو کبھی بھی شاید 100 سال تک کوئی چانس نہیں تھا، جو انہوں نے کیا، اور اس طرح انہوں نے باقی علاقوں کے لیے، کنجا کے لیے۔ اور اچھا، اس حلقے سے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، منگووال اس حلقے کا تھا 64 جہاں بہت اسٹرانگ تھا، وہاں پہ چودھری پرویز علیہ کا ووٹ منگووال کو حلقہ بندی میں کاٹا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کیا، بعض حلقوں کو بری طرح توڑ پھوڑ کی ہے، کاٹا گیا وہاں پہ۔ یہ منڈی بہاؤدین میں بھی، حافظ آباد میں بھی ہوا، میجر بٹی کے علاقے کو، حلقے کو بھی کاٹا گیا، اور ادھر بھی ایسا کیا گیا، اس کو این اے 65 میں ڈال دیا گیا ہے وہاں پہ ڈنگا کے ساتھ، حالانکہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے، منگووال کا کنجا کے ساتھ بنتا تھا حساب کتاب۔ تو بہرحال این اے 64 سے پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہے، اور پی پی 32 سے بھی حاصل ہے۔ پی پی 34 پہ سمیرہ الہی ہیں، یہ شجاعت کی ہمشیرہ ہیں، اور چودھری پرویز علیہ کی ان کی سالی صاحبہ ہیں، تو یہ بھی چودھری صاحب شجاعت کی بیٹی کے مقابلے میں کھڑی ہیں، شافی حسین کے تو پھوپھی بھتیجے کا مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں سمیرہ الہی بھی اور کیسر الہی بھی، تو ان کو بھی ایج حاصل ہے اس وقت۔ تو جو میں نے بتایا کہ این اے 65 سے یہ ڈنگا اور منگووال کا علاقہ ہے، یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہیں وجاہت شاہ، اور ادھر نون کے کینڈیڈیٹ ہیں نصیر عباس سدھو، ان کے بھائی اعلیٰ افسر ہیں ایئر فورس میں، ایئر چیف مارشل ہیں، تو شاید اس وجہ سے ٹکٹ ملا۔ اچھا، قمر زمان قاہرہ بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے پر، ان کی اچھی کمپین جاری ہے، پیپلز پارٹی کو قمر زمان قاہرہ پچھلے الیکشن ہارتے رہے ہیں، دونوں الیکشن ہارے ہیں اور خاصے مارجن سے ہارے۔ اس دفعہ قمر زمان قاہرہ کی پوزیشن اچھی ہے، بری نہیں ہے، تو ان کی لڑائی میں ممکن ہے کہ نون کا کینڈیڈیٹ وہاں کمزور ہے، تو قاہرہ صاحب کو بھی ایج ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ صاحبزادہ فیض الحسن کا حلقہ ہے، یہ پہلے سٹنگ کے پہلے ایم این اے تھے، ان کو کافی مشکل سے اٹھا، ان کو بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا، کئی دن تک رہے، مسنگ پرسن رہے، پھر واپس آئے، پھر انہوں نے ایک وہی اپنی ویڈیو اور پریس کانفرنس ان کی کی، لیکن پھر انہوں نے آزاد بھی کھڑے ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں، اور انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے حق میں بھی بیان دے دیا، تو وہ عجیب سی صورتحال ہے صاحبزادہ فیض الحسن کے لیے بھی، اگر یہ ممکن ہے۔ اچھا، یہ ان کے بھتیجے ہیں وجاہت شاہ جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہیں، اگر صاحبزادہ فیض الحسن کھڑے رہے اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی پھر ان کو شفٹ ہو گیا، تو وہ ان کی جیت تو پھر یقینی ہو جائے گی ایک طرح کی، لیکن ان کے لیے بڑی مشکل ہے، اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے، وہ میرا خیال ہے آزاد بھی شاید وڈرا کر دے، یا کیا صورتحال ہے۔ گجرات کے جو چاروں حلقے ہیں، چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کی عدم موجودگی کے باعث وہاں نقصان ہوا ہے، اور ان کے خلاف بہت زیادہ، چونکہ سختی بہت زیادہ ہے، سالک کو جتوانے کے لیے اور شافی کو جتوانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے انتظامیہ، تو اس وجہ سے وہاں سر سال
اس وقت پی ٹی آئی کے دباؤ میں ہے، لیکن NH 64 پہ وہ سیٹ وہ جیت سکتی ہے۔ NH 64 ان کی پوزیشن میں ہے، 62-63 پہ مقابلہ ہے، 65 پہ قمر الزما کیرا کے لیے بھی چانس ہے۔ سہیوال کے حلقے میں میرا ارادہ تھا بات کرنے کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم 10 منٹ ہو گئے ہیں، کافی لمبا ہے، پھر وہ بعض دوستوں کو لگتا ہے کہ زیادہ لمبا بھی لاگ ہو گیا ہے۔ سہیوال پہ اور اگلے کسی میں سہیوال پہ اور الگ سے پھر اکاڑے پہ بھی بات کر لیں گے اکٹھے، یا سہیوال اور پاک پتن کو شامل کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔